بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1 اگست ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے انٹرنیشنل ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک، یعنی عالمی سطح پر ہفتہ ماں کے دودھ کا آغاز۔ 1 اگست کو دنیا بھر میں عالمی ہفتہ ماں کے دودھ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مہم کا مقصد اس حقیقت کو اجاگر کرنا ہے کہ ماں کا دودھ نومولود بچے کے لیے اللہ کریم کی عطا کردہ بہترین غذا ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے خواتین کو عطا کی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس سے بڑی نعمت نومولود بچے کے لیے اور کوئی بھی نہیں۔ ورلڈ سطح پر اس کی آگاہی کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے، اس کی افادیت کے لیے آج کے دن گفتگو کی جاتی ہے، بلکہ آج سے لے کر 6 اگست تک پورا ویک جو اس کی اہمیت کے پیش نظر پورا ویک اس عنوان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ ماں کا دودھ نومولود بچے کے لیے اللہ کریم کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق زندگی کے ابتدائی 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ بچے کی جسمانی، ذہنی اور مدافعاتی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت اور دیگر بین الاقوامی ادارے ماؤں کو بچوں کو دودھ پلانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اب ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان میں بھی ہر سال اس ہفتے کے دوران آگاہی مہمات چلائی جاتی ہیں، کیونکہ کئی مائیں معلومات کی کمی، معاشرتی دباؤ یا دیگر وجوہ کی بنا پر بچوں کو ماں کا دودھ نہیں پلا پاتی۔ اس کے نتیجے میں بچوں میں غذائی کمی، کمزور قوت مدافعت، مختلف بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خاندان، معاشرہ اور طبی ادارے مدر فیڈ کی طرف توجہ کریں اور مدر فیڈ کا حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ہر نومولود کو اس کا فطری حق یعنی ماں کا دودھ میسر آ سکے۔ جو غذائیت ماں کے دودھ میں ہے وہ کسی اور دودھ میں نہیں ہے نومولود بچے کے لیے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات بچیاں جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری جسمانی ساخت جو ہے یہ متاثر ہوگی، اور ہمارا جسمانی جو حسن ہے وہ بھی متاثر ہوگا، تو اس لیے وہ مدر فیڈ کی طرف نہیں جاتی۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ مدر فیڈ جو خواتین نہیں دیتی وہ بعض اوقات پھر بریسٹ کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ مدر فیڈ بچے کا نہ صرف حق ہے بلکہ فطرت کا وہ ایک ایسا خاصہ ہے، وہ ایک ایسا فطرت کا ایک انمول حصہ ہے کہ وہ جب تک بچوں کو نہ پلایا جائے وہ دودھ جو ہے وہ گلٹیوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جو کہ بعد میں موذی بیماری بن جاتی ہے، اور کئی واقعات ہیں کہ بریسٹ کینسر ہوتے ہیں اور اس سے بریسٹ جو ہے وہ ریموو کر دیے جاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی 1400 سال پہلے ہی ماں کے دودھ کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 233، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں،
یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر کوئی تھوڑا سا بڑھانا چاہے تو وہ اس مدت کو پورا بھی کرے یا تھوڑا سا آگے بڑھا سکتا ہے۔ اس طرح سورہ لقمان میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ کم سے کم 2 سال تک ماں کا دودھ بچوں کو پلایا جائے۔ بلکہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا اسلام میں فیملی پلاننگ کا تصور، تو میں نے عرض کی تھی کہ بچہ جو قرآن کہتا ہے کہ بچے کو 2 سال دودھ اگر پلایا جائے تو اس دوران اکثر ایسے نیچر ہوتی ہے خواتین کی کہ وہ پریگننٹ نہیں ہوتی، اور اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر بھی اگر آپ کو خوف اور خطرہ ہو تو 2 سال جب تک بچے کو دودھ پلایا جائے اس وقت تک آپ احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں، اور 2 سال دودھ پلانے کے بعد اگر آپ کنسیونگ کا پروسیس کرتے ہیں تو جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو 3 سال کا وقفہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب فیملی پلاننگ کا جو اصول ہے اس کے مطابق ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان فطری تقاضوں کے مطابق 3 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ 12 سالوں میں 4 بچے آپ کنسیو کر سکتے ہیں، اور یہ بہترین فیملی پلاننگ ہے جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ یعنی اسلام جو ہے فیملی پلاننگ سے مراد قطع نسل نہیں لیتا، اعتدال نسل لیتا ہے، انقطاع نسل نہیں لیتا۔ انقطاع کا تو حکم ہی نہیں ہے، لیکن اعتدال کا حکم ہے، اور اگر آپ اسی یونیورسل قرآن اور حدیث کے اصول کے مطابق چلیں تو آپ بچے بھی کہ جو کنسیو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، بچوں کی صحت کے بارے میں بھی اور ماں کی صحت کے بارے میں بھی، یعنی زچہ بچہ کی صحت کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دودھ بھی پلاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو اسلام میں فیملی پلاننگ کا تصور جو ہے یہ مضمون ضرور ہمارا مطالعہ کیجیے گا۔ یہ تعلیم اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ انسان کی جسمانی، ذہنی اور خاندانی فلاح کا بھی مکمل نظام پیش کرتا ہے۔ ماں کا دودھ نہ صرف بچے کی صحت بلکہ ماں اور بچے کے درمیان محبت، شفقت اور جذباتی تعلق کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر شفقت، ماؤں کے احترام اور خاندان کی ذمہ داریوں کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ماں کا دودھ پلانا صرف طبی عمل نہیں بلکہ ایک عظیم انسانی اور اسلامی ذمہ داری بھی ہے۔ لہٰذا آئیے 1 اگست ہم یہ عزم کریں۔ اگر اسلام کے عزم تو ہر وقت یہ ہے نا، لیکن چونکہ موجودہ دور ہے، دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے، تو اور ایک UNO ہے، اقوام متحدہ ہے، اس کے اندر مختلف ادارے ہیں اور انہوں نے یہ پلاننگ کر رکھی ہے، تو ہم بھی اس پلاننگ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم بھی لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں کہ 1 اگست سے ہمیں ضرور اپنی کمیونٹی کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں ماؤں کو اویئرنیس دینی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صحت مند نسل جو ہے وہ پیدا کریں، اور ہمیں ماں کی عزت اور ان کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہر خاندان کو چاہیے کہ وہ نومولود بچوں کے لیے ماں کے دودھ کی اہمیت کو سمجھے اور اس سلسلے میں ماؤں کی مکمل معاملت کرے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کی بہترین اسلامی اور جسمانی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماؤں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو صحت مند، با اخلاق اور دین اسلام کا سچا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔